سے ایک سوال یہاں پہ کسی نے کیا تھا تراویح کے بارے میں، اور اس میں آپ نے بہت جواب دیا تھا کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے. آپ کا پہلا جملہ یہ تھا. اب ہم گاندھی سینٹر کے زیر تمام رمضان میں تراویح کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں، تو میرے خیال ہے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا اگر تراویح کے بارے میں اگر کوئی نماز نہیں ہے تو ہم اس کا بندوبست کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہی ہوتا ہے، کوئی ایک لفظ بیچ میں سے نکال دیجئے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے. ٹھیک، میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے جس کو رسول اللہ نے لوگوں کے کہنے پر عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی. ٹھیک، اس پر میں نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے. یعنی تہجد ہی اس کا اصل وقت ہے. رسول اللہ اسی وقت میں پڑھتے تھے. وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دن آپ باہر آ گئے تو آپ تہجد ہی کے وقت باہر آئے تھے، آدھی رات کے بعد. تو تہجد کی نماز ہے. لوگوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہمارے لیے صبح کے وقت اٹھنا آسان نہیں ہوتا، تو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی اجازت ہے. اچھا، نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، خود کرا دی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا عمر نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد میں مختلف اماموں کے پیچھے اگر تم یہ نماز پڑھو گے، وہ تلاوت کریں گے، تو یہ کیا مچھلی بازار بن جائے گا. ایک امام کے پیچھے پڑھ لیا کر، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. بڑی معقول بات تھی. تو اس لیے یہ بات کہ یہ کوئی بدعت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تہجد کی نماز ہے. آپ کے لیے اس کا اصل وقت وہ ہے کہ آپ اس وقت اٹھ کے پڑھیں. اگر یہ مشکل ہو تو آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جماعت بھی کرا سکتے ہیں. میں نے کبھی اس کو بدعت نہیں کہا. یہاں کہتے ہیں کہ اس کے بغیر روزہ بھی مکمل نہیں ہوتا، تو یہ اس طرح کی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، پڑھیں گے بڑا اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی فرق